بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب المضاربہ مکتبہ رحمانیہ صفحہ نمبر 267 267 اور مکتبہ بشرا صفحہ نمبر 376 باب المضارب یضارب لفظ یضارب یہ المضارب سے حال ہے اور المضارب ذو الحال ہے۔ مضارب اس حال میں کہ وہ آگے کسی اور کو مضارب بنا رہا ہو، ایسے مضارب کے بارے میں مسائل۔ میں نے حذیفہ کو مضارب بنایا، حذیفہ نے آگے عاطف کو مضارب بنا دیا، تو یہ اس کے بارے میں شریعت کے کیا احکام ہے؟ حالانکہ میں نے تو اس کو مضارب بنایا تھا، اس نے مجھ سے پیسے لے کر آگے کسی اور کو مضاربت پر دے دیے۔ اس کے احکامات: اذا دفع المضارب المال الى غیرہ مضاربۃ ولم يأذن له رب المال لم يضمن بالدفع ولا بتصرف المضارب الثاني حتى يربح فإذا ربح ضمن الأول لرب المال۔ یہ جتنا مطالعہ میں نے اس کا کیا نا، یہ فصل فی العزل والقسمۃ تک بغیر مبالغے کے مرسی، اس میں کہیں مشکل جگہ نہیں ہے، یہ سب عبارہ ترجمہ ہے۔ جب مضارب نے مال دے دیا کسی اور کو مضاربت کے طور پر، اس حال میں کہ رب المال نے اس کو اجازت نہیں دی تھی، ولم یأذن له رب المال، کس کی اجازت نہیں دی تھی؟ اس کو آگے مضارب بنانے کی اجازت نہیں دی تھی۔ تو لم یضمن بالدفع، تو جو آگے ہے نا، جو مضارب اول ہے یعنی حذیفہ، یہ وہ مال مضاربت آگے عاطف کو محض دے دینے سے ضامن نہیں بن جائے گا۔ ولا بتصرف المضارب الثانی، دوسرے مضارب یعنی عاطف کے تصرف کرنے سے ان مال میں اس نے تصرف بھی شروع کر دیا، اس سے بھی حذیفہ نہیں بنے گا ضامن، حتی یربح، یہاں تک کہ عاطف کو نفع ہونا شروع ہو جائے۔ فَإِذَا رَبِحَ ضَمِنَ الْأَوَّلُ لِرَبِّ الْمَالِ، جب دوسرے کو نفع ہو گیا تو اب پہلے کی تعدی ثابت ہو گئی، اب پہلا رب المال کے لیے ضامن ہوگا۔ یہ امام حنیفہ سے حضرت حسن بن زیاد کی روایت ہے، اور صاحبین فرماتے ہیں اِذَا عَمِلَ بِهِ ضَمِنَ رَبِحَ وَلَمْ يَرْبَحْ، مضارب ثانی نے جب عمل شروع کر دیا، بس اب مضارب اول ضامن ہو گیا، دوسرے کو نفع ابھی ہوا ہو یا نہ ہوا ہو۔ یہ ظاہر و روایت ہے، اور امام ظفر فرماتے ہیں محض دینے سے ہی ضامن ہو جائے گا، چاہے اس نے اس میں ابھی کام کیا ہو یا نہ کیا ہو، اور یہی روایت امام یوسف سے بھی ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ لأن المملوک، مملوک اس کا اسم ہے، لہ الدفع علی وجہ الاذا، یہ اس کی خبر ہے، یہ خیال کرنا، کیونکہ جو مملوک ہے یعنی وہ مال جو لکھا ہوا ہے الذی یملک المضارب الاول، وہ مال جو مملوک ہے، لہو مضارب اول کو اس کا حق حاصل ہے الدفع، کہ وہ اس مملوک مال کو آگے دے علی وجہ الایداء، امانت کے طور پر آگے دے سکتا ہے، یعنی مال مملوک کے بارے میں مضارب اول کو ایداء کے طور پر آگے دینے کی اجازت ہوتی ہے۔ وہذا دفع علی وجہ المضاربہ، اور یہ دینا مضاربت کے طور پر ہے، فصار مخالفا، لہذا یہ مخالف ہو گیا تو ضامن ہوگا۔ صاحبین کی دلیل، وہ فرماتے ہیں دینا دراصل یہ ایداع ہی ہے، وَلَهُ وِلَایَةُ الْإِیدَاء، جب اس نے دیا ہے تو حقیقتاً یہ ایداع ہے۔ وَإِنَّمَا يَتَقَرَّرُ كَوْنُهُ لِلْمُضَارَبَةِ بِالْعَمَلِ، کام کرنے سے اس کا مضاربت کے لیے ہونا پختہ ہو جاتا ہے۔ فَكَانَ الْحَالُ مُرَاءً قَبْلَهُ، لہذا اس کا یہ حال مراءً کا ہونا موقوفاً، اس کا یہ حال قبل العمل موقوف ہوگا، عمل سے پہلے اس کی یہ صورتحال موقوف رہے گی۔ آگے بنا میں لکھا ان عمل ضامن والا فلا، اگر اس نے آگے عمل کر لیا تو ضامن ہوگا، اگر عمل نہ کیا تو پھر ضامن نہیں ہوگا، چونکہ موقوف تھا۔ اور امام صاحب کی دلیل یہ کہ دینا عمل سے پہلے یہ ایداع ہے، اور عمل کے بعد یہ ابضاع ہے۔ عمل سے پہلے اس نے جو دیا ہے، عمل سے پہلے یعنی عاطف نے ابھی تک اس میں عمل نہیں کیا، تو یہ بطور ودیت کے مال اس کے پہنچا ہوا ہے۔ جب اس نے عمل کرنا شروع کر دیا تو اب ابضاع ہو گیا، لو بھی ہم نے مال بذات کے طور پر دینا۔ والفعلان یملکہما المضارب، اور مضارب ایداع اور ابضاع دونوں کا مالک ہوتا ہے، پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں۔ فلا یضمن بہما، لہذا مضارب محض ابضاع اور ابداع سے ضامن نہیں ہوگا، یعنی چاہے وہ عمل شروع کر دے اور چاہے عمل شروع نہ کرے، مگر یہ کہ جب مضارب ثانی کو نفع ہو گیا تو اب ثبت لہ شرکۃ فی المال، اب ثانی کے لیے مال میں شرکت ثابت ہو گیا، اب ایک اور آدمی شریک ہو گیا۔ فیضمن لاشتراک الغیر فی ربح مال رب المال، رب المال کے مال میں حاصل ہونے والے نفع میں اب غیر کو شریک کر دیا ہے حذیفہ نے، اس کی وجہ سے ضامن ہوگا
کما لو خلطہ بغیری، جیسا کہ اگر حذیفہ مال مضاربت کو غیر مال مضاربت کے ساتھ ملا دیتا تو ضامن ہوتا، اسی طرح جب اس نے دوسرے آدمی کو ساتھ ملا لیا تو بھی ضامن ہوگا۔ ہاں یہ والا یعنی وجوب زمان پہلے پر ہوگا، ہم نے کہا نا حذیفہ پر وجوب زمان ہوگا، یہ اس وقت ہے جب مضاربت صحیح ہو۔ اگر مضاربت ہی فاسد ہو تو پھر پہلا ضامن نہیں ہوگا اگرچہ دوسرا عمل کرے یا نہ کرے، اس لیے کہ دوسرے کی حیثیت اب اس میں اجیر کی ہے اور اس کو اجرت مثلی ملے گی۔ جب اجرت مثلی ملے گی تو پھر اس کی وہ شرکت ثابت نہیں ہو سکے گی، وہ شرکت جو موجب زمان ہے۔ پیچھے ہم نے کہا تھا نا کہ وہ جو دوسرا ہے وہ نفع میں شریک ہو گیا ہے، نفع میں شریک ہونے کی وجہ سے زمان آنا پڑے گا، یہاں تو نفع میں وہ شریک ہی نہیں ہو اس لیے کہ وہ تو اجیر بن گیا تھا۔ ثم ذکر فی الکتاب یضمن الاول ولم یذکر الثانی، پھر کتاب پر متن کے مسئلے میں لکھا ہوا ہے کہ پہلا ضامن ہوگا اور دوسرا ضامن نہیں ہوگا۔ ایک قول یہ ہے پہلا ضامن ہوگا ولم یذکر الثانی، اور دوسرے کا اس نے تذکرہ نہیں کیا، یعنی یہ کہا ہے کہ پہلا ضامن ہوگا، دوسرا بھی ضامن ہوگا کہ نہیں ہوگا یہاں ذکر نہیں کیا۔ وقیل ینبغی الا یضمن الثانی عند ابی حنیفہ، ایک قول یہ ہے کہ مناسب ہے کہ امام صاحب کے نزدیک دوسرا بھی ضامن نہ ہو۔ ہمارے استاد محترم مولانا جنہوں نے ہمیں ہدایت ثالث پڑھی، عمر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اس موقع پر فرمایا تھا کہ ینبغی عند فلان، جہاں آتا ہے وہاں اشارہ ہوتا ہے کہ اس فلاں کا صریح قول ہمیں نہیں ملا، لیکن ینبغی اللہ یضمن عند ابی حنیفہ، ینبغی اللہ یضمن، مناسب ہے کہ امام صاحب کے نزدیک ضامن نہ ہو، اس کا مطلب امام صاحب سے ضامن نہ ہونے کا صریح قول نہیں ملا، ان کے قواعد کو دیکھ کر انہوں نے اپنی طرف سے کہا کہ مناسب یہ بنتا ہے۔ اچھا ماشاء اللہ۔ اور صاحبین کے نزدیک یضمن بناء علی اختلاف فی مودع المودع، اور صاحبین کے نزدیک دوسرا بھی ضامن ہوگا۔ اب یہ جو امام صاحب اور صاحبین کا اختلاف ہے اس کی بنیاد اصل میں ایک اور اختلاف پر ہے، وہ ہے مودع المودع کے اوپر۔ میں نے حذیفہ کے پاس کوئی چیز ودیت رکھوائی ہے، میرا مودع تھا، اس نے آگے وہی امانت آگے کسی اور کے پاس رکھوا دی ہے، تو اس صورت میں کیا حکم ہے؟ یہاں بھی اختلاف ہے امام صاحب اور صاحبین کا، اسی اختلاف پر یہ اختلاف ہے۔ تو یہ مودع اور مودع المودع کا کیا اختلاف ہے؟ حاشا دیکھو، جب ایک آدمی نے ودیت رکھوائی، اودع المودع عند آخر، مودع نے پھر وہ کسی دوسرے کے پاس رکھوا دی، ہلاک فی ید ثانی، تو اس دوسرے مودع کے پاس ہلاک ہو گئی، امام صاحب کے نزدیک ضامن نہیں ہوگا، اور ان کے نزدیک رب المال کو اختیار ہوگا، اگر چاہے تو پہلے کو ضامن بنایا، چاہے تو دوسرے کو بنایا، جیسا کہ مضارب ثانی میں امام صاحب کے نزدیک ضامن نہیں ہوتا اور ان کے نزدیک رب المال کو اختیار دیا جاتا ہے۔ آگے اور ایک قول یہ کہ رب المال کو اختیار ہوگا، اگر چاہے تو پہلے کو ضامن بنایا، اگر چاہے تو دوسرے کو ضامن بنایا، یہ بالاجماع ہے اور یہی ہمارا مشہور مسئلہ ہے۔ وَهَذَا عِنْدَهُمْ ظَاهِرٌ، یہ والا مسئلہ کہ چاہے پہلے کو ضامن بنائے اور چاہے دوسرے کو ضامن بنائے، یہ صاحبین کے نزدیک تو بالکل واضح ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں مودع المودع پر زمان ہوتا ہے، تو یہاں بھی اگر دوسرے کو ضامن بنایا تو بھی ٹھیک ہے۔ امام صاحب کے نزدیک بھی یہ مسئلہ اسی طرح ہے، یعنی امام صاحب کے نزدیک بھی وہ دوسرے کو ضامن بنا سکتا ہے، اور ادھر پچھلی روایت میں کیا تھا کہ وہ ضامن نہیں بنا سکتا، تو فرق ہو گیا نا۔ وجہ الفرق لہو، امام صاحب کا فرق اس مسئلے کے درمیان اور مودع المودع کے درمیان وہ یہ ہے کہ مودع ثانی اس مال ودیت پر قبضہ کرتا ہے پہلے آدمی کے نفع کے لیے، اپنے نفع کے لیے نہیں، یعنی جب دوسرا مودع ہوگا وہ مال کی حفاظت اس لیے کر کے بیٹھا کہ پہلے مودع کا فائدہ ہے اس میں کہ آپ کے پاس جو مال آیا تھا اس کی حفاظت میں کر لیتا ہوں، اس میں دوسرے مودع کا تو ذاتی کوئی فائدہ نہیں بلکہ الٹا اس پر بوجھ ہے امانت کا، لہذا وہ ضامن نہیں ہوگا۔ اور جو مضارب ثانی ہوتا ہے وہ تو اس میں کام کرتا ہے اپنی ذات کے نفع کے لیے، جب وہ اپنی ذات کے نفع کے لیے عمل کرتا ہے، کہاں پہنچے تھے، ہاں، یعمل فیہ فی النفس، لہذا اب یہ مناسب ہے زیادہ یکون ضامنا، یہ ممکن ہے کہ اب وہ ضامن ہو۔ پھر اگر رب المال نے پہلے کو ضامن بنا دیا تو مضاربت پہلے کے درمیان اور دوسرے کے درمیان درست ہو گئی، پہلے اور دوسرے کے درمیان جو عقد مضاربت ہوا تھا وہ درست ہو گیا، اور نفع ان دونوں کے درمیان ہوگا، یعنی پہلے اور دوسرے کے درمیان اس شرط پر جو شرط علامہ شرطا، جو شرط انہوں نے متعین کی تھی، کیونکہ یہ بات ظاہر ہوگی انہ ملکہ بالزمانی، یہ بات ظاہر ہوگی کہ مضارب اول اس مال مضاربت کا مالک ہو گیا تھا ملک بالزمان، اس وقت سے جس وقت سے اس نے مخالفت کی تھی غیر کو مال دے کر، نہ کہ اس طریقے سے جس طریقے پر رب المال راضی ہوا تھا، کیونکہ رب المال اس پہ راضی نہیں ہوا تھا کہ وہ مال کسی اور کو دے۔ فصارہ، تو اس کی حیثیت ایسے ہوگی کہ ما اذا دفع مال نفسہ، جیسے اس نے اپنا مال مضاربت کے طور پر دیا ہو،
یعنی حذیفہ نے اپنا مال مضاربت کے لیے دیا تو مضاربت درست ہو جاتی ہے، تو یہاں بھی مضاربت درست ہو جائے گی۔ اور اگر رب المال نے دوسرے کو ضامن بنا دیا تو دوسرا پہلے پر رجوع کرے گا سبب عقد کی وجہ سے، لِأَنَّهُ عامل، یہ یوں ہوگا لِأَنَّ الثَّانِيَ عامل لِلْأَوَّلِ، کیونکہ دوسرا پہلے کے لیے کام کر رہا ہے، جیسا کہ مودع ہوتا ہے، مودع بھی پہلے مودع کے لیے حفاظت کر رہا ہوتا ہے۔ تو جیسے مودع کے اندر ہاشم لکھا ہے کما فی المودع ای مودع الغاصب اذا ضامن یرجع علی الغاصب المودع علی الغاصب المودع، یہ پھر مودع ہوگا۔ وَلِأَنَّهُ مغرور من جہتی، مغرور کا معنی دھوکہ کھایا ہوا۔ دوسری وجہ یہ کہ جو دوسرا آدمی ہے اس کو پہلے کی طرف سے دھوکہ لگا ہوا ہے عقد کے ضمن میں، اور دوسری مضاربت درست ہو جائے گی اور نفع ان دونوں کے درمیان، دونوں سمرا دونوں مضاربین، مضارب اول مضارب ثانی، ان کے درمیان نفع درست ہوگا اسی شرط پر جو شرط نے مقرر کی ہے۔ آگے لفظ ہے لِأَنَّ قرار الزمان، ہمارے ہاں اقرار لکھا ہوا ہے، آپ کہیں ٹھیک ہوگا، لِأَنَّ قرار الزمان علی الاول، کیونکہ زمان کی پختگی وہ تو پہلے پر ہوئی تھی۔ فَكَأَنَّ رَبَّ الْمَالِ ضَمَّنَهُ ابتداً، گویا کہ رب المال نے ابتداً پہلے کوئی ضامن بنایا تھا، اور جو نفع ہے وہ دوسرے کے لیے حلال ہوگا۔ وَلَا يَطِيبُ الرِّبْحُ لِلْأَعْلَى، جو اوپر والا ہے نا مضارب، اوپر مضارب پہلا مضارب، اس کے لیے نفع حلال نہیں ہے، کیونکہ نیچے والا مضارب یعنی دوسرا مضارب تو اس نفع کا مستحق ہے اپنے عمل کی وجہ سے۔ دوسرے مضارب نے تو کام کیا ہے، پہلے مضارب نے تو کوئی کام نہیں کیا، اور عمل میں تو کوئی خبث نہیں ہے، اس لیے کہ عمل تو واقعی اس نے کیا ہے۔ وَالْأَعْلَى يَسْتَحِقُّهُ بِمِلْكِهِ، اور جو اعلیٰ ہے مضارع اول ہے وہ نفع کا مستحق ہو رہا ہے اپنی اس ملک کی وجہ سے۔ کون سی ملک؟ ملک میں گڑبڑ ہے۔ بِمِلْكِهِ الْمُسْتَنِدِ بِأَدَاءِ الزَّمَان، وہ ملک جو سہارا لیے ہوئے ادائے زمان کا، ادائے زمان کی وجہ سے وہ مالک بنا پھر رہا ہے۔ فلا یعرا عن نوع خبث، لہذا اس کے اندر یہ کچھ نہ کچھ خباثت ضرور ہوگی، یہ خباثت سے خالی نہیں ہوگا۔ آگے حاشیے میں لکھا ہے فیکون السبیل التصدق، لہذا اس کا راستہ صدقہ کرنا ہوگا۔ وَإِذَا دَفَعَ إِلَيْهِ رَبُّ الْمَالِ مُضَارَبَةً بِالنِّصْفِ، یہ جو مسئلہ بیان ہو رہا ہے، یہ جو بچہ 4 کلاسیں پڑھا ہو اور ریاضی اس کو آتی ہو 4 کلاس میں جتنی، وہ سمجھ لیتا ہے، اور جس کو ریاضی نہ آتی ہو تو اس کو سارا کتاب المضاربہ سمجھ آ جائے گا، یہ سمجھ نہیں آئے گا۔ وہ کیا ہے؟ رب المال نے چار جماعت والی ریاضی کی ضرورت ہے، جس میں آپ کو 1/6 1/3 1/2 نکالنا آتا ہو بس۔ اذا دفع علیہ رب المال مضاربۃ بالنصف، میں نے پیسے دیے حذیفہ کو مضاربت پر بالنصف 1/2 کے اوپر، یعنی آدھا نفع تیرا اور آدھا میرا۔ اذن له بان يدفع الى غیرہ، اور رب المال نے حذیفہ کو اجازت دے دی کہ یہ مال مضاربت کے طور پر آگے کسی اور کو، یعنی عاطف کو بھی دے سکتا ہے۔ تو حذیفہ نے یہی مال فدفعه بالثلث، حذیفہ نے یہی مال مضاربت 1/3 کے نفع پر عاطف کو دے دیا، یوں کہا کہ 1/3 نفع آپ کا ہوگا، میں نے اس کو 1/2 پہ دیا ہے، اس نے 1/3 پہ دیا۔ 1/2 کا مطلب آدھا نفع میرا، 1/3 کا مطلب تیسرا حصہ نفع تیرا۔ وقت تصرف الثانی، اب دوسرے نے اس میں تصرف بھی کیا اور نفع بھی ہوا۔ اگر رب المال نے پہلے کو یوں کہا تھا الا ان ما رزق اللہ فہو بیننا نصفان، یہ جملے کہے تھے کہ نصف پر آپ کو دے رہا ہوں، لیکن اس طرح کہ جو کل روزی اللہ ہمیں دے گا اس کل روزی میں سے وہ ہمارے درمیان آدھی آدھی ہوگی، تو اس صورت میں رب المال کو ملے گا آدھا، مضارب ثانی کو ملے گا 1/3، مضارب اول کو ملے گا 1/6۔ وہ دیکھو یوں ہے، میں نے اسے کہا تھا حذیفہ کو جتنا نفع ہوگا آدھا میرا آدھا تیرا، اس نے آگے عاطف کو کہا جتنا نفع ہوگا 1/3 تیرا باقی میرا۔ اب ٹوٹل مثلا 12 روپے نفع ہوا، تو میں تو کل میں سے 12 اٹھاؤں گا نا، 12 میں سے نصف، جب میں 12 میں سے نصف اٹھاؤں گا تو آدھے یعنی 6 روپے میرے آ گئے۔ اچھا ولثانی الثلث، ثانی کے لیے ثلث ہوگا، 12 میں سے ثلث کیا بنے گا 4، تو 4 روپے اس کے ہو جائیں گے، 4 یہ اٹھا لے گا اور 6 میں اٹھا لوں گا، 10 ہو گئے، پیچھے کتنے بچیں گے؟ 2 روپے اٹھائے گا حذیفہ، تو حذیفہ یہ 2 روپے جو اٹھا رہا ہے یہ 12 میں سے کتنا بنتا ہے؟ سدس، تو اس کو 1/6 مل جائے گا، یہ لکھا ہوا ہے وللمضارب الاول السدس، کیونکہ دوسرے کو مضاربت کے طور پر دینا یہ بالکل صحیح ہے، اس لیے کہ رب المال کی طرف سے اس طرح دینے کا حکم بھی پایا گیا ہے، اور رب المال نے اپنی ذات کے لیے جمیع معروضی کا جو کچھ بھی رزق عطا ہوگا اس کے نصف کی شرط لگائی تھی، لہذا پہلے کے لیے نصف ہی بچا، وہ فینصرف تصرفہ الی نصیبہ، پہلے کے لیے صرف نصف ہی بچے گا تو اس کا پہلے کا یہ تصرف منصرف ہو جائے گا اس کے نصف کی طرف، نصف کی طرف، نہ الی نصیبہ، نصف والے حصے کی طرف،
وقد جعل، اور اس نے اول نے اس میں سے من قد جعل من ذالک بقدر ثلث الجمیع للثانی، اس حصے میں سے جمیع کے ایک ثلث کے بقدر کو دوسرے کے لیے بنایا ہوا ہے، لہذا ثلث ہو جائے گا ثانی کے لیے اور نہیں بچے گا صرف سدس اس کے لیے 2 روپے، اور یطیب لہما ذالک، ان دونوں کے لیے نفع حلال ہے، کن دونوں کے لیے؟ مضارب اول مضارب ثانی کے لیے، یعنی اس کے لیے 4 پر، اس کے لیے 2 روپے حلال ہیں، کیونکہ دوسرے کا فعل واقع ہوا ہے پہلے کے لیے۔ یہ ایسے ہو گیا، اس کی نظیر پیش کر رہے ہیں، کمن استوجر علی خیاطۃ ثوب بدرہم، جیسے ایک آدمی کو اجیر بنایا گیا ایک کپڑا سیدھے 1 روپے کا، یہاں اجیر سے مراد یہاں حذیفہ ہوگا، اس کو اجیر بنایا گیا، بھی 1 روپیہ لے، میں نے اسے کہا کہ مجھے کپڑا سی کر دے، فاستاجر غیرہ علیہ بنصف درہم، اس نے اسی کے اوپر پھر آگے اجرت پر لے لیا کسی غیر کو آدھے درہم کے اوپر، تو جو دوسرا نصف ہے یہ مستاجر اور مستاجر کے لیے حلال ہوگا چونکہ کام اس نے کیا تھا۔ وَإِنْ كَانَ قَالَ لَهُ أَلَا، قال لوگوں کو لکھا بکاف القاف یا یہ بکاف الخطاب لکھا ہوا ہے؟ بکاف الخطاب، بکاف القاف دونوں طرح ٹھیک ہے، یعنی اس نے خطاب کے لفظ سے بولا، ان قال رب المال نے یوں کہا، الا انما رزقک اللہ فهو بیننا نصفان، یوں کہا کہ حذیفہ اللہ جو تجھے دے گا وہ ہمارے درمیان آدھی آدھ ہوگا۔ پہلے کہا تھا اللہ کل جو نفع دے گا اس کا آدھا میرا ہوگا، اب یہ کہ حذیفہ اللہ جو تجھے دے گا ہمارے درمیان آدھا ہوگا۔ اب دیکھو 12 روپے ہوئے، اب جو 12 روپے میں سے ایک ثلث اس کے پاس چلا جائے گا، عاطف کے پاس 4 روپے، پیچھے اس کے پاس کتنے بچے؟ 8 میں سے اب 4 مجھے ملیں گے، اور جو مجھے 4 ملیں گے وہ کل مال کا ثلث ہوگا، مجھے بھی ثلث ملے گا، اس کو بھی ثلث ملے گا، اس کو بھی ثلث ملے گا، تو مضارب ثانی کے لیے ثلث ہوگا، اور جو باقی ہوگا وہ مضارب اول اور رب المال کے درمیان آدھا آدھا ہو جائے گا، کیونکہ رب المال نے مضارب اول کی طرف تصرف کو سپرد کر دیا تھا اور اپنی ذات کے لیے نصف ما رزق الاول، پہلے کو جتنا ملے گا اس کا نصف بتایا تھا، وقد رزق الثلثین، اور اس کو 2 ثلث ملے ہیں، لہذا یہ 2 ثلث ان دونوں کے درمیان ہوں گے تو 1 ثلث ہو جائے گا، برخلاف پچھلی صورت کے، کیونکہ وہاں رب المال نے اپنی ذات کے لیے جمی اور ربح کا نصف متعین کیا تھا، فافترقا، دونوں میں فرق ہو گیا۔ ولو کان قال له، اگر رب المال نے اس مضارب اول کو کہا فما ربحت من شیء فبینی وبینک نصفان، جو نفع ہوگا وہ تیرے اور میرے درمیان آدھا آدھا ہوگا، اس حال میں کہ پہلے نے غیر کو دے دیا نصف کے اوپر، اس نے کہا کہ آدھا تجھے دوں گا، حذیفہ نے عاطف کو کہا آدھا تیرا، اور میں کہہ چکا ہوں حذیفہ کو کہ جو اللہ نفع دے گا وہ نہیں، جو اللہ نفع دے گا، فما ربحت من شیء، جو تجھے نفع ہوگا وہ ہمارے درمیان آدھا آدھا ہوگا، فللثانی النصف، اب دیکھو اس نے کہا ہے حذیفہ نے اس کو کہ جو نفع ہوگا اس کا آدھا آپ کو دوں گا، 12 میں سے 6 ادھر چلے گئے، اب اس کے بعد کتنے بچ گئے؟ 6، اس میں سے پھر ہم نے آدھی آدھ کرنے ہیں، پھر مجھے 1 ثلث ملے گا، اس کو بھی 1 ثلث مل جائے گا، تو اب اس کو نصف مل جائے گا، فللثانی النصف، ثانی کے لیے نصف ہوگا، اور جو باقی ہے وہ اول اور رب المال کے درمیان ہوگا، کیونکہ اول نے شرط لگائی تھی ثانی کے لیے آدھے نفع کی، اور یہ شرط اول کے سپرد کر دی گئی تھی رب المال کی طرف سے، لہذا ثانی اس نصف کا مستحق ہوگا، اور رب المال نے اپنی ذات کے لیے اس کا نصف بنایا تھا جو اول کو نفع ہوگا، اور اول کو تو ٹوٹل نفع ہی نصف ہوا ہے، لہذا یہ نصف ان دونوں کے درمیان ہوگا، یہ بالکل آسان ہے۔ وَلَوْ كَانَ قَالَ لَهُ، اور اگر رب المال نے اسے کہا کہ اللہ نے جو دیا، عَلَىٰ أَنَّ مَا رَزَقَ اللَّهُ تَعَالَىٰ فَلْيَنِصْفُ، اللہ نے جو دیا اس کا نصف میرے لیے ہوگا، یا یوں کہتا فما کان من فضل، فضل کا معنی نفع ہے، جو بھی نفع ہوگا میرے تیرے درمیان نصف ہوگا، اس حال میں کہ اول نے دوسرے کو مضاربت پر پھر نصف پر دیا تھا تو رب المال کو نصف ملے گا، کیونکہ اس نے کہا تھا کل مال کا نصف دوں گا، اور مضارب ثانی کو بھی نصف ملے گا، تو مضارب اول کو کچھ بھی نہیں ملے گا، کیونکہ رب المال نے اپنی ذات کے لیے نصف مطلق الفضل، مطلق نفع کا نصف رکھا تھا، لہذا فینصرف شرط الاول النصف، النصف یہ منصوب ہوگا، یہ مفعول بھی ہوگا شرط مصدر کا، لہذا پہلے کا دوسرے کے لیے آدھے کی شرط لگانا، یہ پھر جائے گا الی جمیع نصیبہ، اس کے مکمل حصے کی طرف، لہذا نصف ثانی کے لیے ہوگا شرط کی وجہ سے، اور جو پہلا ہے وہ بغیر کسی نفع کے درمیان سے نکل جائے گا، یہ ایسے ہو جائے گا جیسے ایک آدمی کو اجرت پر لیا گیا تاکہ ایک کپڑا 1 درہم کے بدلے میں سی دے، اور اس نے آگے دوسرے کو لے لیا کہ اسی کے مثل بھی 1 کے بدلے میں سی دے، تو 1 تو اسی کو مل جائے گا، اس کو تو کچھ نہیں ملے گا۔ وَإِن شَرَطَ الْأَوَّلُ ہو گیا، اگر پہلے نے شرط لگائی مضارب ثانی کے لیے، حذیفہ نے اس کے لیے لگائی ثلث ربح کہ نفع کے 2/3 تجھے دوں گا، یعنی کتنے 8 روپے تجھے دے دوں گا 12 روپے میں سے، اور رب المال کے لیے نصف ہوگا، 6 تو میں نے ویسے اٹھانے تھے، 8 اس نے اس کو دینے ہیں، تو 2 روپے اپنی جیب سے بھرے گا نا، رب المال کے لیے نصف ہوگا، تو مضارب ثانی کے لیے نصف ہوگا،
تو رب المال کے نصف اور مضارب ثانی کے لیے نصف، اور یضمن المضارب الاول للثانی، مضارب اول ثانی کے لیے نفع کا 1/3 اپنے مال میں سے اس کا ضامن ہو جائے گا، جیب سے دینا پڑے گا، کیونکہ اس نے شرط لگائی تھی ثانی کے لیے ایسی چیز کا کہ جس کا مستحق تو رب المال تھا، لہذا اس کی شرط رب المال کے حق میں نافذ نہیں ہوگی، اس لیے کہ یہ رب المال کے حق کو باطل کر رہے، 6 تو اس کو دینے تھے، 8 اس کو دے کر اس کے 2 روپے کیوں کھا رہا ہے وہ؟ لیکن یہ ذکر کرنا تسمیہ فی نفسی درست تھا، اس لیے کہ مسمع معلوم ہے ایسے عقد کے اندر جس عقد کا یہ مالک بھی ہے اور یہ اس کے لیے سلامتی کا بھی ضامن ہے، بھائی اتنے میں آپ کو دوں گا، لہذا اس کو پورا کرنا جس کا وہ ضامن ہوا اس پر لازم ہوگا۔ دوسری بات یہ بھی ہے کہ اس نے لأنہ غرہ، پہلے نے دوسرے کو دھوکہ دیا ہے عقد کے ضمن میں، اس کو کہہ دیا 2/3 تجھے دوں گا، یعنی 8 روپے تجھے دوں گا، حالانکہ 6 روپے مجھے دینے کا کہہ چکا ہے، دھوکہ دیا ہے، اور یہ دھوکہ دینا ہی رجوع کا سبب ہے، لہذا اس پر رجوع کیا جائے گا، کس نے کیوں اگلے کو دھوکہ دیا ہے۔ اور اس کی نظیر وہ مسئلہ ہے جیسے ایک آدمی کو اجرت پر لیا گیا کہ کپڑا 1 درہم کے بدلے میں سی دے، اس نے اگلے کو دے دیا 1.5 درہم کے لیے، آپ کے لکھا ہو بدرہم ونصف، ہمارے نہیں ہے ونصف، اس نے اگلے کو 1.5 پہ دے دیا تو 8 نے اپنی جیب سے بھرے گا۔